الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آخری آیات طیبہ ہیں سورہ تغابن کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے اور سمجھنے والا ہے۔ تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو، وَتَصْفَحُوا، اور بخش دو، وَتَغْفِرُوا، اور انہیں معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ شان نزول یہ ہے ان آیات طیبہ کا کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کے خاندان، ان کی بیویاں اور ان کے بچے ابھی کافر تھے۔ جب سرکار نے ہجرت فرما لی تو یہ حضور کے غلام بھی ساتھ ہی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو جب یہ اکا دکا نکلنے لگے نا تو ان کے گھر والوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر آپ جائیں گے تو ہم تو مر جائیں گے، ہمارا آپ کے بعد کون ہے، ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ کئیوں کی بیویوں نے کہا کہ نہ تیل لگاؤں گی سر میں، نہ کھانا کھاؤں گی، میں اسی طرح مر جاؤں گی اگر تم گئے۔ تو کچھ کو ان بیویوں اور بچوں نے قائل کر لیا اور وہ رک گئے۔ حضور اور آپ کے غلام ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب پھر سرکار کی محبت نے اڑائیاں لی نا تو یہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے مدینہ آ گئے، لیکن جب آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سارا دین سیکھ چکے ہیں، ان کو دین کی ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے، وہ حضور کی غلامی میں کہیں آگے چلے گئے ہیں، ہم اپنے بیوی اور بچوں کی محبت کی وجہ سے برباد ہو گئے، ان کی وجہ سے رک گئے اور ہم دین میں پیچھے رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم زندگی بھر کبھی انہیں معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی کہ بلا شبہ کچھ بیویاں اور بچے جو تمہارے دین کی راہ میں رکاوٹ بنے، وہ کل بھی اور آج بھی، قرآن کا حکم تو تمام کائنات کے لیے ہے، کہا وہ اولاد، وہ بچے، وہ بیوی جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ تمہاری دوست نہیں، دشمن ہے۔ جو تمہیں کسی، یعنی بعض اوقات اکثر نہیں اب ایسا ہو رہا کہ ہم بچوں کی مجبوری میں آ کے کیا کچھ نہیں کر جاتے، اور جب کر لیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یار تم نے جو کیا وہ دین میں جائز تو نہیں تھا، تو ہم پولا سا جواب معمولی سا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو بچیں دے ہاتھوں مجبور ہو گیا سا جی، ویسے تو نہ کرتا، بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ یہ جو کچھ ہم شادیوں میں کرتے ہیں، جو کچھ آج کل سالگرہوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، بڑھتے 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 ہر چیز کہیں چلی گئی، اس کا اسلام میں کوئی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ پوچھا جائے کیوں کیا تم نے، تم مسلمان نہیں تھے؟ اس لیے بچوں سے مجبور تھا جی، بس بچیاں دی خوشی عزیز آئی۔ تو یہ ان بچوں نے، ان بیویوں نے آپ کو دین کے راستے سے اتار دیا۔ تو جنہوں نے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، اللہ فرما رہا ہے وہ بیویاں بھی، وہ بچے بھی تمہارے دشمن ہیں، تمہارے گھر میں اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ فاحذروہ، پس ان سے بچو، خوب احتیاط کرو اس معاملے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل کی وجہ سے کل تمہاری گرفت ہو جائے، کل اللہ تمہیں پکڑ لے کہ تم ان کی محبت میں آ کے مجھے بھول گئے تھے، یہ اولاد تو میں نے تمہیں دی تھی، یہ بیویاں تو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ یہ نعمت ضرور ہے، اولاد نعمت ہے، لیکن کہا یہ سب سے بڑی آزمائش بھی ہے۔ اگر تو دین کے راستے پہ خود بھی چلے اور بیوی بچوں کو بھی چلا لے تو اس جتنا بڑا انعام کوئی نہیں۔
کل میں نے پرسوں پچھلے درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہی اولاد اور یہی بیویاں جنت میں جنتیوں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، پوری فیملیاں وہاں بھی جا کے اکٹھی ہو جائیں گی۔ شرط کیا ہے کہ جنہوں نے با وفا ہو کر زندگی بسر کی، با وفا ہو کر زندگی بسر کی۔ ان تعفو و تصفا، صحابہ کرام کو کہا گیا اگر تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر سے کام لو، و تغفروا، اور انہیں بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بھی بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ فتح مکہ کے بعد ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کے دل ٹوٹے تھے تو وہ اس لیے وہ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرم پٹی کی، دل جوئی کی کہ چلیں لیٹ تو ہوئے ہو، آ تو گئے ہو نا، تم حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ تو گئے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، اب تم ہم نے معاف کر دو۔ اب آگے جملہ سننے والا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بہت بڑی آزمائش ہیں۔ اس آزمائش میں اللہ نے تمہیں ڈالا ہوا ہے۔ جو بچوں کی محبت میں گم ہو گیا، جسے خبر ہی نہیں رہی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، انہیں کی خوشیاں کرتا رہا، کروڑ ہا کا بینک بیلنس، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر بچوں کے لیے بنا دیے، اور وہ بچے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکیں، تو پھر آزمائش نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ سارا مال جو اس بیچارے نے کمایا تھا، میں ہی آج جو کچھ کما رہا ہوں، جو بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، کل میرے بچے اگر مجھے صحیح طور پہ رخصت نہیں کر سکیں گے، میں اکثر جگہوں پہ جہاں چیلم پہ کل پہ جاتا ہوں، میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، بتاتا ہوں لوگوں کو جنازے پہ کہ اپنے بچوں کو اس قابل تو کر کے جاؤ نا کہ وہ کل حشر کے دن سرخرو ہو کے کھڑے ہو سکو، یا کم از کم جب تمہاری وفات ہو نا تو تمہارا بیٹا مرنے کے بعد یہ سب سے پہلا دروازہ ہے جو قبر کی طرف کھلا رہتا ہے۔ بچہ نیکیاں کرتا ہے، باپ کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، ماں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، وہ اعمال جو اس نے کیے ہی نہیں تھے، اب بچے کے اعمال کی وجہ سے اس کو ان کا ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، بخششیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو خیر کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا یہ اولاد اور مال یہ بہت بڑی آزمائش ہے، پھنس نہ جانا، بچنا، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، مستطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے۔ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے نا اپنی عارضی زندگی میں، ہوس ہے، ہرس ہے، خواہش ہے، شہوت ہمارے ساتھ لگی ہوئی، لیکن کہا جتنی تیرے اندر طاقت ہے نا، کوشش کر، خواہشوں کو کچل دے، شہوتوں کو کچل دے، اللہ کے حضور آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اللہ کی بات کو غور سے سنو، اللہ کی بات کو غور سے سنا کرو، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کی کوشش کرتے رہو، وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہاری ذاتوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر کہا، پیچھے بھی پڑھا تھا، آج اس آیت میں پھر آگے، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اس کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس شخص نے بچا لیا اپنے ان کے نفس کے بخل سے، اپنے نفس کے بخل سے جو بچ گیا، جہدے نفس نے انہوں مجبور نہیں کیتا کہ جو کچھ ہے تیرے ہی ہے، کھا تے موجاں کر، نہیں، یہ نفس کہتا ہے۔ تو جو اپنے نفس کی اس بخل سے بچ گیا، جو اپنے نفس کی اس پلیتی سے بچ گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہے۔ جو آئے اسے خرچ کرتے رہو، خرچ کرتے رہو، خرچ کرتے رہو۔ اللہ سے یہی مانگو، یا اللہ مجھے اتنا دے میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، مجھے جمع کرنے کا شوق نہیں، بس کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ، پھر اب یہ پہلی آیتوں میں بھی تھا، پھر کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اسے دگنا کر دے گا، ویغفر لکم، اس کے بدلے تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان اور بڑے حلم والا ہے۔ تو اسی 1 روپیہ دے سو ادا کر کے واپس کر سی، وہ 10 کر کے تمہیں لوٹائے گا، وہ بڑا قدردان ہے، تھوڑی تھوڑی نیکیوں کو بڑھا بڑھا کے اجر عطا فرمانے والا ہے، اس کی قدردانی اور حلم مشہور ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر ظاہر اور ہر چھپی ہوئی بات کا، العزیز الحکیم، وہ بڑا غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس کے حضور جھکنا سیکھو، اس کی بارگاہ میں خرچ کرنا سیکھو، اور اس کی بارگاہ میں اس کے ہو کر رہنا سیکھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ التغابن ختم کی، کل انشاءاللہ سورہ الطلاق شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔